بینک کی نوکری کیسی ہے ذرا تفصیل سے بتائیں, اس میں کون سی نوکری حلال ہے کون سی حرام ہے. سودی بینک میں کوئی بھی ایسا کام جس میں کسی بھی طرح سے سود میں انوالومنٹ ہو آپ کی, وہ جائز نہیں ہے. مینیجر کی نوکری حرام ہے کیونکہ وہ تو سارا نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جو وہاں آڈٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی سارا اسی نظام کو آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو کیشیئر ہے, لوگوں کے چیک کیش کرا کے دے رہا ہے, تو وہ سود دینے میں ذریعہ بن رہا ہوتا ہے, پروفٹ بھی تو دے رہا ہوتا ہے نا لوگوں کو. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہوتی. اب بینک میں کوئی الیکٹریشین ہے, اس کو رکھا ہوا ہے کہ جب بھی بجلی جائے گی تو تم نے ٹھیک کر کے دینی ہے, تو بجلی کا سود سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. چوکی دار ہے, وہ صرف رقموں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے, تو لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں, پیسہ تو جہاں بھی ہوگا اس کی حفاظت کی جائے گی. تو یہ اس نوعیت کی اگر کسی کی جاب ہے تو وہ ناپسندیدہ تو وہ بھی ہے لیکن حرام نہیں ہے. ناپسندیدہ اس لیے کہ کیوں پورا ایک اڈا ہے سود کا, تو بھائی وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, کہیں اور کی چوکی داری کر لے. بہرحال اس کی آمدن کو حرام نہیں کہیں گے. اور اسلامک بینک میں ہر طرح کی نوکری جائز ہے. اچھا, یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, لوگ نا بہت مسئلہ کرتے ہیں, سفر میں ملتے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے اسلامک بینک کی جاب کو جائز قرار دیا, اس پہ تو یہ اشکال ہے, اس پہ تو یہ اشکال ہے. میں ان کو اشکال کا جواب دیتا ہوں, پھر وہ بحث کرتے ہیں, لامتناہی بحث شروع ہو جاتی ہے. اس سے مجھے جو سیکھنے کو ملتا ہے نا, کہ جو جس کی فیلڈ نہیں ہے نا, اس کو اس کے بارے میں سمجھانا بھی بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کیونکہ نہ ان کو سود کی ڈیفینیشن کا پتہ ہوتا ہے, نہ ان کو قرآن و سنت کا بیسک علم ہوتا ہے. اب اکنامکس پڑھ لی انہوں نے, اکاؤنٹنگ پڑھ لی, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے, ٹھیک ہے اپنی فیلڈ کے آپ ماہر ہو گئے, لیکن اسلام کے تو آپ ماہر نہیں ہو نا. تو یہ لوگ پھر بہت زیادہ دماغ خراب کرتے ہیں. پھر ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا, ان کی یعنی مینٹل لیول میں ایک چیز لیول ہی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں ان کو ہم وہ سمجھائیں. تو ان کو پھر میں شارٹ بات یہ کرتا ہوں, بھائی آپ اس فیلڈ کے ماہر علماء کی تقلید کریں, آپ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو نہ کریں, بس یہی. تو میں اپنا دماغ نہیں, مجھے یاد ہے نا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کو جب یہ کووڈ کے دنوں میں نا بہت زیادہ بحثیں ہو رہی تھی, کوئی کہتا تھا کورونا ہے, کوئی کہتا تھا نہیں ہے, ڈاکٹر سارے ہی کہہ رہے تھے جتنے ماہر ہیں کہ بھائی ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا, ڈاکٹر صاحب ہمارے جاننے والے ہیں, وہ بڑی بحث کر رہے ہیں, تو کائنڈلی آپ ذرا ان کو سمجھائیں. وہ نا کووڈ کے علاج میں ایک صاحب بڑی بحث کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کووڈ تو ہے لیکن یہ علاج یہ نہیں, یہ والا ادرک اور پتہ نہیں پودینہ وغیرہ ملا کے پلا دو, اس طرح کے علاج بہت آ رہے تھے مارکیٹ میں. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ ان کو ذرا آپ سمجھا دیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر نہیں. انہوں نے کہا میں اپنا دماغ ضائع نہیں کروں گا, کسی ڈاکٹر کو اشکال ہے تو میں بات کروں گا, ایک عامی آدمی پہ میں اپنا دماغ خراب نہیں کروں گا. تو بعض مسائل پیچیدہ, سود کے مسائل آسان نہیں ہیں, پیچیدہ مسائل ہیں. ہم نے جب بینکنگ پہ فتویٰ دیا ہے نا, 1 سال بینکوں کو پڑھا ہے, ان کی کلاسیں, ان کے لیکچر اٹینڈ کیے ہیں کہ یہ کیا سسٹم ہے یہاں پہ. پھر شریعت کے بارے میں تو الگ بحثیں ہوئی ہیں علماء کی, کئی مہینے علماء کی بحثیں چلتی تھیں ایک مسئلے پر. بینکنگ کے لیے جو نظام وضع کیا نا, معایر شرعیہ کے نام سے اتنی موٹی کتاب ہے وہ, اور ہے بھی پوری انگلش اور عربی میں. پہلے تو عربی میں, پھر اس کا انگلش میں, اردو میں تو ہے ہی نہیں جہاں تک میری معلومات کے مطابق. تو وہ عربی میں معایر ہیں. اب علماء نے بڑی محنتیں کر کے وہ ایک معیار کہتے ہیں, لا, ضابطہ, قانون, جو ہوتا ہے نا معیار جس پہ جو بیسک لاز ہیں ان کو, تو وہ معایر اس کی جمع آتی ہے نا, تو وہ پوری کتاب لکھی ہے بڑی محنت کے بعد. تو اب یہ کہ اتنی محنت ہوئی ہے ایک چیز پر اور ایک پوری کتاب وجود میں آئی ہے, وہ شرعی ایڈوائزر کو دی جاتی ہے. وہ اب وہ نئی تحقیقات نہیں کر رہے تھے شرعی ایڈوائزر, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں کس لا کے تحت اس کی اجازت ہے اور اجازت ہے یا نہیں ہے. وہ بھی اب اتنا نہیں ہے کہ دوبارہ سے تحقیقات ہی کرتا رہے بیٹھ کے. اب ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عامی آدمی آ رہا ہے کہ جی آپ نے بینکنگ کو کیسے حلال کر دیا, اس پہ کیا ہے. ہم بیٹھ کے اس کو سمجھاتے رہے, اس کے سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا. پھر وہ کہتا ہے آخر میں جب کچھ نہیں بنتا نا, تو وہ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, بات ایک ہی ہے. پھر ہم یہ بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے ہے, لیکن ادھر سے کان ہم پکڑ رہے ہیں, اس میں پکڑ ہی نہیں رہے کان. ٹھیک ہے,
تو یہ جو قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. کیا مطلب؟ پوچھو اور جو جواب ملتا ہے اس پر عمل کرو. اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے. اندھی تقلید اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پوچھ رہے وہ خود ماہر عالم نہیں ہے، یا ماہر عالم تو ہے لیکن 2 نمبر آدمی ہے. آپ کو اعمال سے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، پھر بھی اس کے پیچھے چل رہے ہو، تو یہ اندھی تقلید ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی تحقیق کرو تحقیق کرو. شریعت میں 2 طرح کے مسائل ہیں، کچھ اتنے واضح ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، کچھ پیچیدہ علوم ہیں. اس کے لیے آپ کو 8-10 سال مدرسوں میں پڑھنا پڑے گا، پراپر علم حاصل کرنا پڑے گا. نہیں پڑھتے تو پھر کسی پڑھے ہوئے کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ دین مولویوں کی اجارہ داری ہے، مولوی ٹھیکیدار بن گئے ہیں. بھائی دین میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، واقعی نہیں ہے. تبھی ہم کہتے ہیں جو بھی آئے گا ہم اس کو پڑھائیں گے، لیکن پڑھے تو صحیح نا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں ایک مخصوص طبقہ مدرسے میں پڑھ سکتا ہے باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا. پھر ہم کہتے ہیں چند لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کلینک کھول کے بیٹھ گئے، لوگوں کا علاج آپ نے شروع کر دیا. گورنمنٹ آپ کو اٹھا کے لے گئی، بھائی ڈاکٹر علاج کرے گا. آپ کو علاج پہ ڈاکٹروں کی ٹھیکیداری ہے. ڈاکٹر نے ٹھیکیدار کیا؟ تو گورنمنٹ کیا کہے گی؟ نہیں بھائی ڈاکٹر ٹھیکیدار نہیں ہے، میڈیکل کالج میں کوئی بھی داخلہ لے سکتا ہے، آپ چلے جائیں آپ پڑھ لیں. تو کس نے منع کیا ہے؟ اب یہ لوگ نہ مدرسوں میں جا کے پڑھتے ہیں، نہ یونیورسٹیوں میں پراپر دین کا علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر جب جہالت میں بکواسات کرنا شروع کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو، تو کہتے ہیں یہ دیکھو دین پہ ٹھیکیداری کون کس کی ہے؟ مولویوں نے ٹھیکیدار سمجھ لیا ہے. تو ٹھیکیدار ہم جب سمجھتے، جب ہم کہتے ہیں مدرسے میں آپ، میں تو کالج میں پڑھتا تھا، ایس ایم سائنس کالج میں 2nd ایئر میں پڑھ رہا تھا. میں کالج میں جایا کرتا تھا. تو میں جب مدرسے میں گیا کہ میں پراپر عالم بننا چاہتا ہوں، تو مدرسوں والوں نے تو مجھے نہیں کہا کہ دین تو ہمارے تو باپ دادا کا ٹھیکا ہے، یہاں پہ تو کالج سے کدھر سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا موسٹ ویلکم، آپ آؤ ہم آپ کو پڑھائیں گے. ہم پراپر وے میں پڑھ کے اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. نئے جو مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں، پڑھنے کی ان کو توفیق ملتی نہیں ہے. 4 کتابیں ادھر سے 4 ادھر سے 4 ادھر سے 6 ادھر سے پڑھ کے فتوے جھاڑنا شروع. پھر جب علماء کہتے ہیں ان سے مت مسئلے پوچھو، یہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں دین میں کس کا ٹھیکہ آ گیا ہے، ٹھیکیدار بن گئے مولوی لوگ. ہر چیز کو پراپر وے میں آپ کو حاصل کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ مسائل بتانے کے اہل ہیں، اس سے پہلے آپ اہل نہیں ہیں. چھوٹی موٹی باتیں تو وہ تو دین کی سب کو ہی پتہ ہوتی ہیں. تو جب بھی ڈیپ مسائل میں جائیں گے، تو یہ بینکنگ کے مسائل اتنے آسان ہوتے ہیں نا، تو اس پہ عرب علماء اور قطر کے علماء اور ملیشیا کے علماء اور مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی کئی مہینوں کی بحثیں تھوڑی ہوتی. آج بینکنگ کے مسائل پہ لوگ یونیورسٹی کے پروفیسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ ہمیں ایکچولی بتائیے گا. ایسے اسکالر سے جن کو پتہ ہی نہیں، الف بے بھی نہیں پتا، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں اسلامک بینکنگ کیا ہے. کوئی پھینک رہا ہے کہ ہاں حلال ہے، کوئی کیا پھینک رہا ہے کہ جائز نہیں. ایک صحافی ہیں، ان سے کسی نے ٹی وی میں سوال کیا یہ اسلامک بینکنگ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سب ٹوٹلی ڈرامہ ہے. ابے بھائی تو صحافی ہے، تو تجزیہ نگار ہے، تو عمران خان پہ بات کر، تو مولانا فضل الرحمان پہ بات کر، تو بھائی نواز شریف پہ بات کر، تیرا بینکنگ سے کیا تعلق ہے؟ وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بینکنگ، ایک بڑے مشہور صحافی ہیں میں نام نہیں لوں گا، کہہ رہے ہیں نہیں میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں بینکنگ پر. آپ 100 دفعہ بھی پڑھو گے نا پھر بھی فارغ رہو گے، کیونکہ بیسک نالج ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور بیسک نالج تو عربی میں، عربی کے تو 4 لفظ نہیں آتے آپ کو نہ فقہا کے اختلافات کا پتہ ہے، نہ ان کے دلائل کا پتہ کہ کون سے مسائل سود میں اتفاقی ہیں، کون سے اختلافی ہیں، نہ حلال ہیلوں کا پتہ، نہ حرام ہیلوں کا پتہ. سود میں کچھ ہیلے ایسے ہیں وہ اختیار کرو گے سود سے بچت ہو جائے گی، کچھ ہیلے ایسے ہیں کہ وہ سود میں اور پڑ جاؤ گے آپ. مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا، اور انہوں نے کھجور، پرانی کھجور نئی کھجور کے بدلے میں خریدی یا نئی کھجور پرانی کے بدلے میں. وہ واقعہ کیا تھا، میرے وہ طالب علم بیٹھے ہوئے جہاں میں ہمارے شاگرد ہیں ماشاء اللہ. بھائی حضرت بلال کا وہ واقعہ ہے نا، اب حضرت بلال نے کیا کیا تھا کہ تازہ کھجوریں بیچیں، یا یعنی پرانی کھجوریں زیادہ لے لیں، یا برعکس کیا، ایسا ہی کیا تھا نا. تو وہ جو مجھے یہ پتہ ہے کیا کیا تھا، مجھے یہ بتا دیں خالی کہ پرانی کھجوریں بیچ کے تازہ لی تھیں یا تازہ بیچ کے پرانی لی تھیں؟ اچھی کھجوریں، یہ بیٹھے ہوئے، ہاں یہ ہو گیا، یہ بھی بینکنگ میں ہوتے ہیں، میرے شاگرد نے، یہ بھی وزیرستان کے ہیں. اب ہم نے جامعہ میں ان کو بھی پڑھایا ہے، تو اگر ٹھیکیداری ہوتی تو ہم کہتے نہیں کراچی والا پڑھے گا وزیرستان والا
نہیں پڑھے گا, اور کالج والا نہیں پڑھے گا, جس کا بابا مولانا ہوگا اسی کا بچہ پڑھے گا. تو مدارس کے سینے تو بہت کھلے ہوئے ہیں بھائی, بہت کھلے ہوئے سینے ہیں, سب کو مدرسے کہتے ہیں آ جاؤ. اور اگر مدرسوں میں منجن بک رہا ہوتا نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جو بھی آتے ایک سال میں اندازہ ہو جاتا کہ یہاں کیا بک رہا ہے, منجن. لیکن جو آتا ہے 8 سال پورے کر کے نکلتا ہے, اس کو پہلے سال یہ اندازہ ہو جاتا ہے یہاں منجن نہیں بک رہا. اب یونیورسٹی میں جب تم جاؤ گے تمہیں پتہ ہے 4 سال کے بعد ڈگری ملے گی, ٹھیک ٹھاک ویلیو ہے اس ڈگری کی. تو لیے غلط علم بھی دیں صحیح علم بھی دیں, ڈگری تو کام کی ہے نا, جاب اچھی ملے گی. مدرسے میں آنے کے بعد آپ کو پتا ہے جو ڈگری ملے گی اس کی 2% کی ویلیو نہیں ہے. تو وہاں تو علم ملے گا تو آپ پڑھو گے ورنہ نہیں پڑھو گے. پھر بھی وہاں اکثریت پڑھ رہی ہوتی ہے, اس کا مطلب منجن نہیں بک رہا, کچھ پڑھایا جا رہا ہے, نالج آ رہی ہے. میں نے بھی جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ کے میرے طلبہ ہیں نا جو کچھ ڈاکٹر ہیں, کچھ PhD کر کے آئے ہیں, بیچلر سے کم تو کوئی ہے ہی نہیں. تو 1 سال پڑھا نا جب انہوں نے, ہمارے شاگرد ہیں, میں نے ان سے کہا آپ بتاؤ یہاں یہ جو مولوی لوگوں کا مدرسہ ہے جامعۃ الرشید یا دارالعلوم کورنگی, اب آپ کا کیا خیال ہے, یہاں منجن بکتا ہے, الو بناتے ہیں مولوی لوگ؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا الو بناتے ہوتے تو بھاگ جاتے نا آپ, تو اگلے سال پڑھنے کا ارادہ, کہہ رہے 100% ارادہ ہے بھائی. تو آپ کہہ سکتے ہو مولویوں نے مولویوں کے بچوں کو بیوقوف بنا دیا, ڈاکٹروں کو بھی بیوقوف بنا دیا ہم نے کیا؟ یعنی ہم وہاں اگر دیوبندیت پڑھا رہے ہوتے, لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں دیوبندیت پڑھائی جاتی ہے, اسلام نہیں پڑھایا جاتا. او بھائی دیوبندیت پڑھا کے آپ 4 آدمیوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو, 4 لاکھ افراد کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ علماء دیوبند اگرچہ مدرسے پڑھا رہے ہیں, پڑھا دیوبندیت نہیں رہے ہیں, پڑھا اسلام رہے ہیں, تبھی لوگ ٹکے ہوئے ہیں مدرسوں میں, اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مدارس کے خلاف, پھر بھی پھل پھول ہی رہے ہیں. دارالعلوم کورنگی جا کے دیکھ لو, تمہارے ہوش اڑ جائیں گے. تم نے کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں دیکھی ہوگی جیسا دارالعلوم کورنگی ہے. منجن بکرا ہوتا نا تو اتنی بڑی تعداد میں 8-9 سال کے لیے طلبہ اپنی جوانی وہاں وقف نہیں کرتے. بنوری ٹاؤن میں چلے جاؤ, بنوری ٹاؤن میں تو اب باہر کے طلبہ کم آ رہے ہیں کیونکہ مشرف نے پابندی لگا دی, ورنہ ملیشیا, انڈونیشیا اور تھائی لینڈ, کون سے افریقہ, میں خود ملا ہوں بنوری ٹاؤن میں, بڑے بڑے یعنی پوری دنیا سے لوگ آ رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اگر ان مدرسوں میں منجن بکرا ہوتا تو وہ منجن ملیشیا والوں کو بھی آپ نے الو بنا دیا, افریقہ والوں کو بھی الو بنا دیا. اس کا مطلب جو مدرسوں کے خلاف بول رہا ہے نا, وہ خلاف بول کے اپنی پڑیا اور منجن بیچ رہا ہے. مدارس منجن نہیں بیچ رہے, اسلام پڑھا رہے ہیں. ابے نہیں آئے گی سمجھ میں تم لوگوں کے, نہیں تو ایسے بے وقوفوں کے پیچھے پڑے رہو, پھر جا کے علماء کو چھوڑ دو تو گمراہ ہو جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علماء کو اٹھائے گا, لوگ جاہلوں کو مقتدا اور رہبر بنائیں گے. باقی وہ بات میں بار بار کرتا رہتا ہوں کہ بھائی پھر علماء میں 2 نمبر بھی تو ہیں, تو ابھی وہ تو ہر فیلڈ میں ہی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو آپ 2 نمبر کو نہیں, آپ 1 نمبر کے پاس جاؤ نا. لیکن آنا مسائل کا علم علماء ہی سکھائیں گے آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی ہیں اور کیلے, وہ چھوڑو, وہ کسی کا نام نہیں لیتا, عجیب ٹائپ کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہو کہ بھائی وہ کہو کہ یار یہ مولوی تو یوں ہیں تو لہذا اب میں دین سیکھوں گا میکینک سے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ ڈاکٹر سے سیکھوں گا, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر بھی ڈاکٹر ہی ہے. اب یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ 2 نمبر 1, تو آپ کو ڈاکٹر کا کیسے پتہ چل جاتا ہے یہ 2 نمبر 1 نمبر ہے؟ کچھ دن اس کے پاس بیٹھو گے, سنو گے, اندازہ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح علماء کا تو اور آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس اتنا ضروری نہیں ہے جتنا دین ضروری ہے. تو اللہ نے دین کے جو ماہرین رکھے ہیں نا دنیا میں, تھوڑے وقت ان کے پاس بیٹھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. تو کسی بھی غیر عالم سے جب آپ مسائل پوچھتے ہو یا اس کو مقتدا اور رہبر بناتے ہو تو خوب سمجھ لو, ضلوا واضلوا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, پیغمبر کی حدیث ہے, خود بھی گمراہ ہوگا تمہیں بھی گمراہ کرے گا. تو دین علماء سے. اور بعض اشکالات ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ کو جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, تو اس میں آپ اپنے عقل کو کہو کہ یار ہمارا مینٹل لیول نہیں, ہماری عقل اتنی ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ کہو کہ یہ علماء ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. بھائی آپ کا اس لیول کا علم نہیں ہے. بہت سی باتیں ڈاکٹروں کی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ٹیکا پھر بھی اسی سے جا کے ٹھکوا رہے ہوتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, کہ یار نہیں آ رہی لیکن یہ پڑھا لکھا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا اندھی تقلید ہر ایک کی شروع کر دو, پہلے یہ تو ہو نا کہ یہ صحیح عالم ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد. اور دوسری بار بار ایک بات میں کہتا ہوں, اس زمانے میں کوئی عالم آپ کو 4 اماموں سے اگر ہٹا رہا ہے تو نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے وہ, سمجھ رہے ہو, نیا فرقہ کھڑا کر رہا ہے وہ.
کوئی بھی عالم, کیونکہ یہ دین نیا نہیں آیا, یہ بہت پرانا ہے, اور چاروں اماموں نے اس کی تدوین بھی کر دی, اس کو مرتب بھی کر دیا, صحیح غلط کو نکال بھی دیا اور صحیح کو دلائل کے زور پہ جو ہے نا مسائل لکھ لی ہیں. اب اگر کوئی پانچواں فرقہ لانے کی کوشش کر رہا ہے یا چاروں کو ملا کے ایک بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک بنانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ لیبل بہت اچھے لگا رہا ہے, سمجھ لو کہ وہ نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہے, وہ منجن بیچ رہا ہے. صدیوں سے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا, اور انہی علماء کو فالو کرنا پڑے گا جو اسی راستے پہ لا رہے ہیں. لوگ ابھی ایک کسی نے مجھے کلپ بھیجا, کسی نے سوال کیا کہ اچھا جی یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے, امام شافعی, اس کیا دلیل ہے؟ اگلے نے جواب دیا کوئی دلیل نہیں ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. کچھ نعرے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں, اس نے کہا کہ ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہیں اور کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. یہ پتہ ہے بعض دعوے اوپر سے بڑے اٹریکٹیو لگتے ہیں, ایک دم انسان خوش ہو جاتا ہے, یار بات بڑی کیا کی ہے اس نے, جاندار, یار کیا اسے ابو حنیفہ کو بیچ میں گھسیڑ دیا, شافعی کو گھسیڑ دیا. ہم صرف کس کے پابند ہیں؟ قرآن و سنت کے. تو اس عالم کو چاہیے کہ پھر وہ آپ سے کہے کہ مجھ سے نہ پوچھا کرو, کیونکہ جب ابو حنیفہ نہیں ہے تو پھر میں بھی بیچ میں نہیں ہوں. پھر یہ بات بھی تمہیں مجھ سے نہیں پوچھنی چاہیے تھی, ڈائریکٹ کس میں دیکھنی چاہیے تھی, مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ جیسے ابو حنیفہ کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان سے پوچھو, تو کسی بھی مولوی کی کوئی دلیل نہیں ہے, کسی کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے پوچھو. پھر کیوں سنتے ہو فلاں کا کلپ؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم اس لیے سنتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, وہ ہمیں ریفرنس دیتے ہیں, وہ قرآن سنت پیش کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل پیش کرتے تھے؟ ساری فقہ کی کتابوں میں دلائل قرآن و سنت ہی سے لکھے ہوئے ہیں. امام شافعی کے ان کی شرح المہذب جو علامہ نووی نے لکھی ہے, جس میں امام شافعی کا فقہ اتنی موٹی کیوں ہے, وہ اتنی جلدوں میں قرآن و سنت سے مزین ہے. فقہ حنبلی اٹھا کے دیکھو, قرآن و سب کے دلائل ملیں گے, فقہ حنفی میں سارے دلائل ملیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو میں دلیل کہوں نا تمہیں اس کو ماننا پڑے گا, جس کو ابو حنیفہ دلیل کہیں اس کو تمہیں ماننے کی اجازت نہیں ہے. جس حدیث کو میں صحیح کہوں وہ صحیح ہے, باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. جس حدیث کا جو میں مطلب بیان کروں گا وہ مطلب ہے, ابو حنیفہ نے جو مطلب بیان کیا وہ کھوپڑی میں. تو یہ ابو حنیفہ سے ہٹا کے قرآن و سنت میں نہیں لانا ہوتا. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی جو 1400 سال سے تشریح ہو رہی ہے نا, وہ لوگ گھاس کھا رہے تھے. تشریح میں کروں گا قرآن و سنت کی کیا ہے, تو آپ بولیں کائنڈلی آپ اپنی تشریح سائڈ پہ رکھیں, جو اسلاف سے تشریح چلی آ رہی ہے نا کائنڈلی آپ ہمیں وہی بتائیں. ایک عورت کسی عالم کے پاس گئی, افریقہ میں فقہ مالکی ہے نا, تو کسی عالم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ مجھے یہ مسئلہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت سے بتاؤں یا امام مالک کا قول بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دیں. آپ وہ قرآن و سنت آپ سے زیادہ سمجھتے تھے, کیونکہ آپ جب اجتہاد کرو گے نا اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو اس لیے امام مالک کائنڈلی امام مالک کا قول. وہ عورت بڑی ذہین تھی. آج کل کے اسکالرز یہی کر رہے ہیں, آپ کو مجتہدین سے کٹا کے کر کیا رہے ہیں, پھر اپنی رائے مسلط کرتے ہیں. اور آپ ایک دفعہ مجتہدین سے کٹ گئے نا, پھر قرآن و سنت کے نام پہ منجن بیچنے سے زیادہ آسان کام دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہر آدمی الو بنانے کی مشین بنا ہوا ہے. آج عصر کے بعد ملاقات کے لیے کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن و سنت سے دلائل بھی دیتے ہیں کہ نبی کے دور میں مغنیہ تھی, گانے والی تھی, اور گانے کو بولتے ہیں, حدیث میں یہ آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گانا بالکل جائز ہے, لہذا یہ موسیقی حلال اور گانا حلال. تو مفتی صاحب کیا دلیل ہے قرآن و سنت سے؟ میں نے کہا آپ غامدی صاحب تک میرا پیغام پہنچا دیں. ہم تو مجتہدین کی اقوال نقل کرتے ہیں اور امت کا اجماع کہ وہاں مغنیہ سے مراد گانا گانے والی نہیں ہے. شعر و شاعری کو ترنم سے پڑھنا بھی غنا کہلاتا ہے. کوئی بھی چیز ترنم سے, اچھی آواز سے پڑھنا بھی غنا. غنا کا ہمیشہ گانا مطلب کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن لیس منا, جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا, غنا نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کیا قرآن گانا گا کے پڑھیں گے, ہم گنگنائیں گے کیا؟ کیا مطلب خوبصورت آواز سے جو قرآن نہیں پڑھتا وہ؟ تو خوبصورت آواز کو, ترنم سے, شاعری کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ان سے کہیں کہ پھر آپ مجھے یہ بتائیں, کوئی بھی اسکالر کہتا ہے نا گانا گانا اور موسیقی, تو اس کی حدود کیا ہیں؟ اگر کوئی مائیکل جیکسن کا ڈانس سنتا ہے, دیکھتا ہے اور گانا سنتا ہے تو حلال ہے یا حرام؟ میں نے کہا یہ سارے اسکالرز یہاں کے کیا ہو جائیں گے, اگر یہ حلال کہتے ہیں نا تو لوگ پکڑ کے کوٹ دیں گے ان کو.
ابے مائیکل جیکسن کو بھی سننا جائز ہو گیا, اس کی موسیقی بھی. اگر کہتے ہیں حرام ہے تو پھر حرام ہونے کی قرآن و سنت سے دلیل بتاؤ. کوئی قرآن, وہ بار بار کہہ رہے تھے قرآن میں دکھائیں گانا کہاں حرام ہے, قرآن میں دکھائیں گانا موسیقی کہاں حرام ہے, قرآن میں دکھائیں. میں نے کہا قرآن میں دکھاؤ مائیکل جیکسن یا اس جیسے ڈانسر کا گانا سننا اور اس کا ڈانس دیکھنا حرام ہے, قرآن و حدیث میں دکھاؤ. میرے پاس تو کوئی ایسی قرآن و حدیث میں دلیل نہیں ہے. ہم تو اجماع امت کو فالو کر رہے ہیں کہ نبی کے زمانے میں کوئی مشہور کہیں بھی نہیں تھی یہ چیزیں. آپ دکھا دو. تو آپ بتاؤ کہ مائیکل جیکسن یا اس جیسی کوئی بھی شخصیت ہمارے ملک میں آتی ہے اور وہ اسی طرح سے اسٹائل میں تھرکتا ہے اور اسی طرح سے گاتا ہے اور وہی موسیقی کی دھنوں پہ لوگ تھرکتے ہیں, اس کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل بولو نا, بتائیں. تو نہیں بتا سکتے تو پھر آپ کیوں حرام کہتے ہو؟ اس گانے کو حرام کہہ رہے ہیں جس کو علماء حلال کہتے ہیں, سوری اس گانے کو حرام کہتے ہیں جس کو علماء حلال. تو ان کو تکلیف صرف مولویوں سے ہے, ورنہ گانے کی بہت ساری قسمیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو یہ خود بھی حرام کہیں گے. تو بھائی اس کے حرام ہونے کی جو آپ کے پاس دلیل ہے نا, تو ہمارے پاس اس سے نیچے والے گانے کے حرام ہونے کی وہی دلیل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے نا علماء کو فالو کرو جو صدیوں, اور ان علماء کو جو آپ کو ان مجتہدین سے کٹاتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ خود بھی اس کے پابند ہیں. کل کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی یوتھ کلب والوں کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے کہا نہیں وہ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے. اب پتہ نہیں ان سے پوچھا بھی ہے کہ نہیں پوچھا, لوگ غلط خبریں بھی پھیلا دیتے ہیں. لیکن بالفرض پوچھا بھی ہو یا جواب بھی دیا ہو, میں فرضی ایک مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہو, کیونکہ جب تک پوری تحقیق نہ ہو کسی کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جائے. تو یوتھ کلب والوں کو تو میں بھی بڑا سپورٹ کرتا ہوں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ نماز جو سکھا رہے ہیں لڑکیوں کو, وہ کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی حدیث اس بارے میں نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھیں یوتھ کلب والے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یہ فروئی مسائل کی وجہ سے کسی کو برا کہنا تو ٹھیک نہیں ہے. یہ چھوٹی نماز تو پڑھوا رہے ہیں نا. تو کہتے ہیں پھر آپ کی کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا یوتھ کلب والوں سے پھر میری پیغام پہنچا دیں, میرے سے بھی رابطے میں ہیں اور بڑے اچھی طرح, لیکن میں بحث کرنا نہیں چاہتا کسی سے ان مسئلوں میں. ایسا نہ ہو میرا یوتھ کلب والوں سے عورتوں کی نماز پہ مناظرہ شروع ہو جائے. تو میں نہیں چاہتا میری صلاحیت ادھر استعمال ہو اور ان کی صلاحیت میرے خلاف استعمال ہو. جو کام وہ پازیٹیو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو. لیکن جو عام آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے گا تو میں اس کو دلیل دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی اگر وہ آپ کو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ عورت مرد کی نماز میں فرق کیا ہے, تو آپ بتاؤ کہ بھی علماء سے ہم نے یہی سنا ہے. وہ علماء جو مجتہدین کو فالو کرتے ہیں, جو اپنی رائے پیش کر رہے ہیں, ان کی بات میں نہیں کر رہا. جو مجتہدین کو فالو کر رہے ہیں صدیوں سے, وہ یہ کہتے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, تو ہم ان علماء کے فتوے کو فالو کریں گے. رہا مسئلہ دلیل کا, تو ان سے کہیں بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر کوئی حدیث نہیں ہے, بار بار میں سوال اٹھاتا ہوں اب تک کوئی جواب کسی نے نہیں دیا. اس کی کیا دلیل ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی دوڑے گی؟ نہیں, کہیں بھی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورت چلے گی. بلکہ حدیث میں تو یہ ملتا ہے, جیسے حدیث میں ملتا ہے جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو. تو ہمارے اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ بھائی نبی نے تو سمٹ کے نہیں پڑھی ہے تو عورتیں بھی سمٹ کے نہیں پڑھیں گی. تو بھائی اسی طرح حدیث میں آتا ہے خذوا عنی مناسککم, صحیح حدیث ہے, جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو. تو نبی تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں, تو عورتیں کیوں نہیں دوڑ رہی ہیں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. چاروں اماموں کا جو مذہب ہے نا مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے, وہ اصول ٹوٹتے نہیں ہیں. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں کتنے بڑے علامے ہوں گے, مانتے ہیں تقویٰ بھی ہوگا, بھائی ان جیسا مینٹل لیول نہیں ہے. وہ ان کی علمی اپروچ نہیں ہے, تبھی تو پوری دنیا نے ان کو فالو کیا ہے. آج کسی اسکالر کو اتنا تھوڑی کوئی فالو کر رہا ہے, بڑے بڑے علاموں نے ان چاروں کو فالو کیا ہے. آج کے اسکالر میں 4 فالو کر رہے ہوں گے تو 4000 مخالفت کر رہے ہوں گے. تو کون زیادہ لائق اتباع ہے, ان کی تحقیق کو مانے یا ان کی تحقیق کو مانے؟ تو ان کی تحقیق کو مانا جائے گا جو صدیوں سے امت اس کو مان رہی ہے. تو یہ اس کی کیا دلیل ہے کہ بھائی جو یہ کہتا ہے نا مرد عورت سمٹ کے نہیں مردوں کی طرح پڑے گی, حدیث میں نہیں ہے. تو حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ عورت چلے گی. بعض لوگ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ تمہارے لیے ہم میں اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے, ہم چلتے ہیں تو تم بھی چلو. پہلی بات, حضرت عائشہ کا یہ قول کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے خود اعتراف کیا کہ یہ قول صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات, وہ بھی تو حضرت عائشہ کا قول ہو گیا نا. جب عائشہ کا قول حدیث کے قول کے مخالف ہوگا تو کس کو لیا جائے گا؟ پیغمبر کے قول کو لیا جائے گا نا. کیونکہ بار بار لوگ کہتے ہیں کسی امتی کو پیغمبر کے مقابلے میں ترجیح
نہیں دینی. نبی تو کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کیا ایسے کرو, اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہم جیسے کر رہے ہیں ویسے کرو. تو آپ جیسے اب کبھی ابو حنیفہ کو نبی کے مقابلے میں لے آتے ہو, کبھی امام شافعی کو لے آتے ہو, تو اسی طرح تو حضرت عائشہ کا مقابلہ بھی نبی سے ٹھیک نہیں ہے. اور اگر حضرت عائشہ ہی کو فالو کرنا ہے تو حضرت عائشہ تو یہ بھی کہہ کے گئی ہیں, بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. دلیل دیتے ہیں کہ نہیں, نبی نے کیا فرمایا, لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, عورت بھی مسجد میں آئے گی, عورت کو نہیں روک سکتے آپ. وہاں آپ حضرت عائشہ کے قول کو کیوں نہیں لے رہے جبکہ وہ صحیح سند سے ثابت ہے؟ تو کہیں بھی اصول جو ہے نا یہ ٹکتے نہیں ہیں. تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو عورت کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی, چوڑی ہو کے مردوں کی طرح نماز پڑھے گی, اور دلیل مانگتے ہیں, تو وہ دلیل اس پہ بھی ہمیں دیں کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی دوڑے گی نہیں. وہ اس پہ بھی دلیل دیں کہ عورت رمل نہیں کرے گی. ہم جب جاتے ہیں نا عمرہ کرنے, حج کرنے, تو پہلے 3 چکروں میں سینہ اکڑا کے کرتے ہیں, عورت سینہ نہیں اکڑاتی. حالانکہ نبی نے تو سینہ اکڑایا ہے, اور نبی نے فرمایا کہ جیسے میں نے عمرہ کیا حج کیا ایسے کرو, تو عورت کو بھی آپ حکم دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا, عورت کیسے لبیک کہتی ہے؟ آہستہ لبیک کہتی ہے. کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. عبداللہ بن عمر کا ایک قول ہے, وہ بھی ضعیف سند سے ہے, وہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے. تبھی میں نے کہا تھا کہ آج کل کے جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, اب یہ اجتہاد کر کر کے ہر اجماعی مسئلے کو چینج کریں گے. تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے صفا مروہ میں چلنے کی؟ اجماع امت. کیا دلیل ہے بھائی؟ صدیوں سے اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے کہ اسلاف سے کہ ایک خاتون مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. ہم کہتے ہیں یہی دلیل ہے کہ ان کے علاوہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں, ٹھیک ہے نا. تبھی امام بخاری کو ایک خاتون ملی, ان کا تذکرہ کر دیا, اور پھر چاروں اماموں کا اجماع ہوا ہے اس کے اوپر. پھر وہی جیسے صفا مروہ پہ چلیں گی دوڑے گی نہیں, کیوں؟ اجماع امت ہے بھائی. لبیک آہستہ کہیں گی, کیوں؟ اجماع امت ہے. تو اسی طرح صدیوں سے سعودی عرب میں بھی آج سے 100 سال پہلے آپ جائیں تو ان کے بوڑھوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہمارے یہاں بھی عورتیں سمٹ ہی کے نماز پڑھا کرتی تھیں. تو یہ تو اب چینج ہوا ہے سعودی عرب میں, جیسے صدیوں سے 20 ہو رہی تھی اب 8 کر دی انہوں نے, 10 کر دی. تو صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, جو آج چینج ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ دیکھنا اب جو جدید جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, وہ اجماعی مسائل کو چینج کریں گے اور وہی کہیں گے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور میں نے ایسی پیش گوئی کر دی تھی کہ دیکھنا کچھ اسکالرز فتویٰ دیں گے کہ عورت صفا مروہ میں چلتی کیوں ہے, عورت دوڑے گی, کیونکہ چلنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو مجھے فتویٰ مل گیا ناصر الالبانی رحمہ اللہ کا, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت دوڑے گی صفا مروہ میں, اور دلیل یہی دی ہے کہ نبی جب دوڑے ہیں, اور بلکہ اس سے بھی اوپر کی دلیل دی ہے. بھائی جب نبی دوڑے ہیں, بلکہ حضرت ہاجرہ وہ تو خاتون تھی نا, حضرت ابراہیم کی زوجہ, تو جن کی سنت میں ہم دوڑ رہے ہیں وہ تو عورت تھیں, تو عورتوں کو پہ اور دوڑنا بنتا ہے. اب جب انہوں نے فتویٰ دیا نا تو لوگ حیران ہیں, بھائی یہ تو زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. تو سعودیہ ہی کے مفتیان کرام میں ان پہ رد کیا, انہوں نے بولا بھائی یہ تو اجماع امت سے ثابت ہے, اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں حضرت یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز. آپ پرانے فتاوی میں کوئی ایک قول تو کسی مجتہد کا دکھا دو, ہم آپ کو دکھائیں گے ابو حنیفہ کی کیا قول ہے, امام شافعی کا کیا قول ہے, امام احمد کا کیا قول ہے, امام مالک کا کیا قول ہے. یہ سارے بڑے بڑے محدثین تھے بھائی. امام احمد تو امام بخاری کے استاذ ہیں. آپ آج کے اسکالر, اچھا پھر لوگ کیا کہتے ہیں, ہم دیوبندیوں مفتیوں کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں وہ فلانے مفتی وہ عربی ہیں. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہمیں مانو, امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, ہم ان کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے, دیوبندیوں سے بغض میں امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا, امام مالک کو بھی چھوڑ دیا, امام احمد کو بھی چھوڑ دیا, امام شافعی کو بھی چھوڑ دیا, اور کسی عربی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. اور لیبل کیا لگا رہے ہیں کہ دیوبندیوں کو کیا پتا, ان بر صغیر کے مولویوں کو کیا پتا. جو بھی علم حاصل کرے گا نا, وہ چاہے بر صغیر کا ہو, چاہے وہ انڈیا کا ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش کا, اس کو سب پتا ہوگا. جو علم حاصل نہیں کرے گا وہ مکہ کے اندر بھی پیدا ہوا ہوگا نا, اس کو پتا نہیں ہوگا. تو اس لیے ملتے جلتے ناموں, میں نہیں کہہ رہا کسی عالم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں, کسی عربی یا کسی سلفی. علماء سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن اختلافات میں کرو گے کیا؟ قرآن و سنت کی اس تشریح کو مانو گے جو ان ائمہ نے تشریح کی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بار بار میں یہ مضمون اس لیے بیان کرتا ہوں, اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں.
صرف اس لیے یہ مضمون بیان کرتا ہوں کہ قرآن و سنت کے نام پہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے, امت ٹوٹ رہی ہے بے لگام اونٹ کی طرح. کبھی کوئی ادھر سے فتویٰ نکل کے آئے گا, وہ کہہ رہے قرآن و سنت, وہ کہہ رہے قرآن. ہمارے مسقط میں ایک دوست ہیں میری, ان سے بڑی بحث ہوتی رہتی ہے. انہوں نے کسی عربی عالم کا مجھے ویڈیو بھیجی, کسی سلفی عربی عالم تھے, لال رومال, بڑے خوبصورت ماشاء اللہ. انہوں نے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا ہم پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو ہم فالو کریں یا مجتہدین کو فالو کریں؟ انہوں نے کہا کلا, ہم صرف قرآن و سنت کے پابند ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں کتنی مضبوط بات ہے. میں نے کہا یہ بات بہت مضبوط ہے, لیکن اس کے پیچھے یہ پیغام ہے کہ وہ قرآن و سنت کے پابند نہیں تھے. یہ ہیں باقی وہ کیا کر رہے تھے, وہ قرآن. اور میں نے کہا سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی قانونی طور پر مضبوط تھا نا, سعودی عرب میں دین میں تحریف کا راستہ نہیں کھلا تھا, علماء پابند تھے. سعودیہ ہی کے بڑے عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ فقہ حنبلی پہ فیصلہ کیوں کرتے ہیں, قرآن و سنت پہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ایسا سوال کر رہے ہو جیسے فقہ حنبلی قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا احمقانہ سوال. لیکن ہوا کیا ہے, جب فقہ حنبلی کو سعودیہ میں چھوڑا گیا ہے نا, تو قرآن و سنت کے نام پہ اب کیا ہو رہا ہے, عرب ملکوں میں اب یہ ہونے لگا ہے کہ گورنمنٹ جس چیز کو حلال کرنا چاہتی ہے نا, اپنی مرضی کے مولوی لا کے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلتا کر دیا. جیسے کہ پاکستان میں تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے. اگر پاکستان میں گورنمنٹ ایک فقہ کی پابند ہوتی نا, یا ایک کی نہ ہوتی, کم از کم اس کی پابند ہوتی کہ چاروں فقہ سے خروج کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, اتنی بھی پابندی ہوتی, تو یہ جو عدالت میں قرآن و سنت کے نام پہ تحریف کا راستہ کھلا ہوا ہے, یہ راستہ نہ کھلتا. اب گورنمنٹ پتہ کیا کرتی ہے, ایوب خان نے پہلے یہ کیا تھا. ایوب خان کو دوسری شادی پہ پابندی لگانی تھی, تو اس نے کیا کیا بھائی, یہاں کے مولویوں سے فتویٰ لیا, سب نے کہا بھائی حرام ہے, پابندی نہیں لگا سکتے آپ. اس نے کیا کیا, جب پابندی لگانی ہے, لبرل سیکولر حکومت بنانا ہے پاکستان کو, ایک لبرلزم کی طرف جانا ہے, مصر سے مولوی منگوائے. انہوں نے قرآن و سنت کو آڑا ترچھا کر کے نا فتویٰ دے دیا کہ ایکچولی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری پہ پابندی نہیں لگا رہے, ایکچولی اس کی کچھ حدود متعین کر رہے ہیں. اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے لوگوں کو تو کیا ہوگا کہ ہر آدمی 4-4 8-8 لے کے گھومنا شروع کرے گا, عورتوں کے حقوق ضائع ہوں گے, یہ ہو جائے گا. ایسی لمبی چوڑی اس کی پوری تحریر ہم نے پڑھی ہے. وہ گھما کے نا, وہ جو مصر سے چند مولانا لوگ بلوائے انہوں نے, تو اس نے یوں ایکچولی اس کو یوں کر کے نا پہلی بیوی کی اجازت ضروری اور قرآن و سنت کے لیول لگا کے قانون بنا کے تھوپ دیا ہمارے اوپر. اگرچہ ہم پہ اثر, مجھ پہ تو بالکل بھی اثر نہیں ہوا, لیکن لوگوں پہ کیا کر دیا, بولو نا, تھوپ دیا. اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی اگر لگام نہ دی نا ان لوگوں کو, لا جو صدیوں سے مرتب ہے اس کا پابند نہ بنایا, تو مولوی کو کون سنبھالے گا؟ مولویوں میں بھی تو 2 نمبر ہوتے ہیں, تو 2 نمبری کا دروازہ کم نہیں ہوگا بلکہ کھلے گا. جس مولوی کے دل میں لالچ ہوگی, اب دیکھو میں جب فتویٰ دیتا ہوں تو میں علماء کے سامنے جواب دے ہوتا ہوں کہ یہ آپ نے نکالا کہاں سے ہے. میں کہتا ہوں قرآن و سنت سے, وہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے تو یہ بھی نکال سکتے تھے, یہ بھی نکال سکتے. تو اس پہ پہلو نے اس کا بھی حوالہ دو کہ پہلو نے کیا فتویٰ دیا ہے, قانون کیا جو مرتب ہے, تو اس کا ریفرنس مجھے لگانا پڑے گا, ورنہ میں قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی نکال کے لوگوں کو بتاتا رہوں تو کچھ تحریف اس سے کم تھوڑی ہوگی. اس سے تحریف کیا ہو جائے گی, دروازہ چوپٹ کھل جائے گا تحریف کا. تو اب کیا کیا جو ایوب خان نے نا, وہ لا کے قرآن و سنت کا لیول لگا کے اتنے سارے قوانین کو اٹھ پٹانگ. پھر علماء نے کہا کہ عورت شوہر جب مرتا ہے تو عدت بھی ہوتی ہے, 4 مہینے 10 دن ہے, طلاق ہوتی ہے, تو عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی, 3 مینسز کا آنا ضروری ہے. تو اس نے ایکچولی کر کے نا کہ قرآن نے 3 مینسز کا کہا تو 3 مینسز کے 90 دن بنتے ہیں, تو ہم نے نظم کی وجہ سے, ایک لا مینجمنٹ کی وجہ سے 90 دن بنا دیا اس نے, اور پھر قرآن کی آیتوں سے ہی نکالا. اب دیکھو قرآن میں طلاق مرتان, 2 دفعہ طلاق, تیسری دے دی تو اب رجوع کا حق نہیں ہے. دوسری طرف قرآن میں آتا ہے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو دونوں میں صلح کی کوشش کرو. اب اس نے 2 آیتوں کو آپس میں مکس کر دیا. جو مصر سے سیکولر قسم کے مولانا آئے تھے نا, انہوں نے کیا کیا, اب لوگ علماء سے مسئلہ پوچھتے, صحابہ تابعین سے بھی پوچھتے, تو یہ جواب ملتا جو بھی طلاق دے گا طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اس نے کیا کیا, 2 آیتوں کو مرج کر دیا کہ اصل میں قرآن یہ ایکچولی, جیسے غامدی صاحب ایکچولی کر کے نا سامنے والے کو ایسا وہ مسحور کر دیتے ہیں, جادو. وہ کہتا ہے یار علم تو کس کے پاس ہے, ان کے پاس ہے علم تو اصل میں. حالانکہ وہ پوری امت کے اجماع کے خلاف آپ آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے, اس میں ایکچولی اور
اس طرح کی چیزیں نکال دو تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. دلیل کی دنیا میں مضبوط نہیں ہوتا وہ. کسی صحابی کا وہ قول نہیں ہوتا. سارے صحابہ کے, چاروں اماموں کے, اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے دین کو سمجھا, ان کی ساری تحقیق ایک طرف ہو جاتی ہے اور یہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہوتی ہے. تو علماء کیسے مانیں گے اس کو بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی اگر امت اتنے عرصے سے گمراہ رہی ہے تو آج ہم کو کوئی صحیح راستہ بتا رہا ہے تو مان لو نا. بھائی یہ امت اتنے عرصے سے گمراہ رہ ہی نہیں سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. یعنی یہ امت, نبی آخری نبی ہیں, امت گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں. قرآن و سنت نے پہلے تو اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ سارے غلط تھے اور 4 آدمی صحیح ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب کیا کیا ایکچولی کر کے نا, انہوں نے کیا کیا, قرآن کی 2 آیتوں کو ملا دیا آپس میں. ایک طرف قرآن میں آتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کی طرف حکمین آئیں گے, فیصلہ کریں گے, سلو صفائی کریں گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جو دھڑ دھڑ طلاقوں کا نظام ہے نا, یہ طلاقیں دے دی, یہ شریعت میں ہے ہی نہیں, لہذا دے بھی دیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ جب بھی جھگڑا ہوگا بے شک طلاقیں ہی ہو جائیں, پہلے یونین کونسل ان کے درمیان میں بیٹھ کے کیا کرائے گی, سلو صفائی. دونوں آیتوں کو آپس میں کیا کر, حالانکہ وہ ایک الگ آیت ہے, وہ طلاق سے پہلے کے بارے میں ہے, لیکن صاف الفاظ نہیں لکھے ہوئے کہ طلاق سے پہلے یہ کرنا ہے. کیونکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا کہ جھگڑا جب ہوگا تو سلو جب ہی ہوگی نا جب وہ میاں بیوی ہوں. طلاق کے بعد تو میاں بیوی رہے نہیں ہیں وہ, یہ تو کامن سینس کی بات تھی. تو ایسی سینس کی باتیں, کامن سینس کی, قرآن تھوڑی ان کو بار بار ہائی لائٹ کرے گا. تو قرآن نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو تو پہلے سلو کی کوشش ہو. تو انہوں نے کہا بھائی دونوں میں جھگڑا ہو اور طلاق ہو بھی گئی تو قرآن تو کہہ رہے پہلے کیا کوشش ہوگی, سلو کی. اب سلو میں قرآن کہہ رہے اس خاندان کا, انہوں نے کہا خاندان تھوڑی یونین کونسل ہی بنا دو نا, خاندان کے ٹینشن سے ہی بچت. اب پاکستان میں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جب آپ طلاق دیتے ہیں تو عدالت نہیں مانتی اس طلاق کو. وہ تو لوگ عدالت کو نہیں مانتے, مفتیوں سے فتویٰ لے لیتے ہیں اس لیے, ورنہ کورٹ میں جو لا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلاق کنسیڈر نہیں ہے, بلکہ یہ طلاق کے پیپر پہلے یونین کونسل میں جائیں گے, یونین کونسل کے لوگ آئیں گے اور وہ دونوں میں سلو کی کوشش کریں گے. 90 دن کے اندر ہو گئی تو وہ طلاق کالعدم ہے, اگر نہیں ہوئی تو پھر یونین کونسل اس طلاق کو ویلڈ مانے گی تو ہوگی, وہ بھی ایک ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. یہ اب امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا اس قانون کا کہ یونین کونسل والا بھی کون سا آ رہا ہے بیٹھ کے وہ بھی گھر بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا ہو گئی نہیں ہو گئی, ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں. تو نہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہ عدالتیں پوری کر رہی ہیں, تو اس لیے چل اسلام ہی رہا ہے. لیکن لا جو آپ کا بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے, اور اس سب پہ کیا لیبل لگایا ہوا ہے, قرآن و سنت کے عین مطابق. جب جنرل مشرف نے یہ جو خلا کا قانون بنایا کہ عورت کے پاس مکمل طلاق کا اختیار چلا جائے, اگر پاکستان میں لا ہوتا کہ چاروں اماموں کی جو تحقیق ہے اس کے بغیر قانون پاس ہو نہیں سکتا, تو کبھی بھی یہ خلا کا قانون پاس نہیں ہوتا, کیونکہ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ خلا کا یہ والا سیٹ اپ. تو جنرل مشرف نے کیا کیا, قرآن و سنت کا لیبل لگایا, خلا کے لفظ قرآن سے لیا اور اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن یہ کی کہ یک طرفہ اور بہت کچھ اوٹ پٹانگ. اور ہو سکتا ہے مفتی تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں, کچھ مولانا بھی مل گئے ہوں گے. چند دن پہلے ایک اسلامک یونیورسٹی کے ایک اسکالر کا پورا مضمون آیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یک طرفہ خلا بھی صحیح ہے, عورت کو پورا. ایک اور مولانا صاحب ہیں, مولانا تو نہیں ہے اسکالر ہیں, ان کے بھی اپنی طرف سے ایک تحقیق چلا دی انہوں نے کہ مکمل عورت کو طلاق کا اختیار ہے, اس کو ہم کہیں گے خلا, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے, اس پہ تو بہت سارے دلائل ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ ایسا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. اب جس عورت کو وسیم بھائی اچھے لگ رہے ہیں وہ کورٹ میں جا رہی ہے کہ ابے جان چھڑا یہاں سے. میرے پاس کیس آیا, ایک آدمی نے 1.5 کروڑ کا پلاٹ دیا اپنی بیوی کو محبت میں, بیگم نے لے لیا, اگلے دن جا کے کیس فائل کیا, بیوی بھی گئی پلاٹ بھی گیا. لیکن آپ جج سے پوچھیں گے, وکیل سے پوچھیں گے, بولیں گے عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو میرے بھائی یہ منجن بک رہا ہے قرآن و سنت کے نام کا. تو ہم جو آپ کو کہتے ہیں نا مجتہدین کو فالو کرو, اپنا منجن بیچنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. آج جو اپنا منجن بیچ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میری تحقیق کو فالو کرو. یہ سارے مولوی منجن بیچ رہے ہیں, اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے منجن بیچ رہے ہیں وہ اپنی تحقیق نہیں بتا رہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو صحابہ تابعین اور ائمہ اربعہ کی تحقیق ہے اس کو فالو کرو. تو منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان علماء کے خلاف کر رہا ہے. آپ کو نہیں آ رہی تو جاؤ, حدیث میں آتا ہے علماء کو لوگ چھوڑ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, جو اسکالرز ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو آپ اللہ سے, ہمارے بس میں جو تھا بھائی ہم نے سمجھا دیا, آپ کی مرضی جو چاہے کریں, آپ نہ مانیں علماء کی. منجن میں ہی لگے رہے بیٹھ کے, چورن اور منجن میں.